مرغیوں کی لڑائی کرانا اور تماشا دیکھنا کیسا ہے؟ یہ اچھا ہو گیا سوال پوچھ لیا بھائی. میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا اس میں خود سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, مجھے یاد نہیں رہتا تھا, لیکن عبد القیوم صاحب نے سندھ سے پوچھ لیا. بڑی نوازش عبد القیوم صاحب. ہمارے ہاں لوگ مرغوں کی لڑائی کرواتے ہیں, کیا یہ گناہ ہے؟ اور جو لوگ مرغوں کی لڑائی دیکھیں گے کیا ان کو بھی گناہ ہوگا؟ عبد القیوم صاحب بالکل گناہ ہے, حرام ہے. اس طرح سے جانوروں کو عذاب دینا یہ بہت شدید گناہ ہے. آپ بتاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا, وہ بھوکی پیاسی مر گئی. اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں ضائع کر دی. جانور کو عذاب دینا بھی بہت بری بات ہے, اور جس نوعیت کی تکلیف دیں گے اسی نوعیت کا گناہ ہوگا. تو اس لیے اپنی جانوں پر رحم کریں. یہ مرغوں کو لڑانا کس طرح سے خونم خون ہو جاتے ہیں, ان کی کیا گزر رہی ہوتی ہے ان کے اوپر, اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے بھی بدترین میں نے چیزیں دیکھی ہیں یوٹیوب پہ. گڑا کھود دیتے ہیں, اس میں اس کو کتے کو اور جو ہے وہ سور کو چھوڑ دیا آپس میں لڑنے کے لیے, خنزیر کو یا اور بھیڑیے کو چھوڑ دیا, وہ لڑ رہے ہیں, وہ بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی کسی کو جو ہار جاتا ہے. تو تماشا دیکھ رہے ہیں, آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے, اس مخلوق پہ کیا گزر رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک پہ بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا فی کل کبد ذی رطبۃ اجر, ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرو گے اجر ملے گا. تو جیسے ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرنے پہ ثواب ملتا ہے, تو اسی طرح ہر جاندار چیز کے ساتھ ظلم کرنے پر عذاب بھی ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا, تو انہوں نے وہ چیونٹیوں کے بل میں جتنی چیونٹیاں تھیں نا سب کو جلا دیا. تو اللہ نے وحی کر کے آپ کو تنبیہ کی کہ جس چیونٹی نے آپ کو کاٹا تھا آپ نے اس کے علاوہ باقیوں کو کیوں سزا دی ہے؟ تو چیونٹی کو آپ بلا وجہ نہیں مار سکتے. تو آپ یہ مرغوں کو لڑائی دیکھنا اور ان کو اذیت دینا, یہ منظر کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں شریعت میں, اور یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے کہ کچھ صحابہ نشانے بازی سیکھ رہے تھے. عبداللہ بن عمر نے دیکھا مدینہ میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے کہ وہ نشانے بازی سیکھ رہے ہیں, اور کیسے سیکھ رہے ہیں؟ مرغیوں کو باندھ کے, کہ مرغیوں پہ تیر چلا کے نا نشانے سیکھ رہے ہیں. تو ان کو منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. دجاجہ مسبورہ اسے کہتے ہیں, بندی ہوئی مرغی, اس پہ مار کے نشانے سیکھتے تھے. منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نشانے بازی کے لیے تو آپ کوئی بھی ہدف رکھ کے اس سے نشانے سیکھ سکتے ہیں, جانوروں کو آپ کیوں ہدف بنا رہے ہیں اس کے لیے؟